امریکہ فیل ہو چکی ہے، ارض تباہ ہو چکی ہے، اربوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے امریکہ کو۔ کیا یہ آگ امریکہ کو تباہ کر سکتی ہے؟ کیا کہتے ہو آپ لوگ؟ ویلکم بیک ٹو ٹوڈیز دوستو۔ آپ لوگوں نے سنا ہوا ایک مہینے سے ایل اے فائر، لاس اینجلس فائر کو، کہ لاس اینجلس امریکہ میں ایک آگ بھڑک ہو چکی ہے، ایک آگ لگ چکی ہے جو کہ پورے امریکہ کو لپیٹ میں لیا ہے۔ کیا اصل حقائق ہے، کیا اصل وجہ آئیے آج کی اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں۔ یہ دن تھی 7 جنوری، یعنی نیو ایئر کو 2025 کو صرف ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ 7 جنوری کی دن تھی اور لاس اینجلس میں، کیلیفورنیا میں پیلیسیڈ ہائی لینڈ پر ایک چنگاری سے ایک آگ لگ گئی۔ یہ اتنی بڑی آگ تھی، یہ اتنی چھوٹی آگ تھی کہ لوگ کو اس کا توقع بھی نہیں تھا کہ یہ آگ امریکہ کو غرق تباہ کر سکتی ہے۔ آگ لگ گئی، آگ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی، سلو جا رہی تھی، موو کر رہی تھی، اور حتیٰ کہ پورے لاس اینجلس کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ کتنے نقصانات ہو چکے ہیں، بڑے بڑے ہالی ووڈ سٹارز کی گھر تباہ ہو چکے ہیں، ملینز آف ڈالرز کے مینشن جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے۔ تو یہ 7 جنوری کی دن تھی جب لوکل ٹائم 10:30 PM جب لوگ اٹھ گئے یا کام پر جا رہے تھے تو آگ لگ گئی پیلیسیڈ ماؤنٹین کے اوپر، کیلیفورنیا لاس اینجلس میں۔ جب ایک آگ لگ گئی تو فائر فائٹرز آنے شروع ہو گئی، سینکڑوں فائر فائٹرز، لاکھوں ہزاروں میں فائر فائٹرز آئے، اور یہ آگ اتنی تیزی پھیل گئی کہ پورے لاس اینجلس کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور امریکہ میں ایک الرٹ سا ہو گیا کہ آگ لگ گئی لاس اینجلس میں۔ فائر فائٹرز آ رہے تھے، فائر فائٹرز آگ کے اوپر پانی ڈال رہے تھے، لیکن آگ نہیں لگ رہی۔ کیا حقائق ہے اس آگ کے پیچھے، کس نے آگ لگوا لیا؟ کہ یہ چائنا کا ایک منصوبہ تھا، کہ یہ رشیا کا تھا؟ کیا حقائق اصلی میں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ جب آگ شروع ہو گئی تو پورے لاس اینجلس میں آگ پھیل گئی، سینکڑوں گھر تباہ ہو گئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کہ 17,000 مکانات جل گئے، غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے اس آگ میں۔ ودن اے ویک، ایک ہفتے میں صرف 17,000 مکانات جو تھے وہ غرق اور تباہ ہو چکے۔ بڑے بڑے ہالی ووڈ سٹارز کے مکانات جل گئے، بڑے بڑے لگژری گاڑی، لیمبورگینی، پراڈو، سب لگژری گاڑی جو بھی ہے وہاں پر ہالی ووڈ سٹارز کے پاس وہ جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ ایک ہالی ووڈ سٹار سے، اگر میں نام غلط لے لوں تو معذرت، لیک ووڈ جس طرح نام بھی ہے، اس نے پیلسٹین کے بارے میں ایک ٹویٹ کیا ہے، جو کہ آپ یہاں پر ملاحظہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نو سیز فائر نو رہو، کہ کوئی سیز فائر نہیں، کوئی پیشنٹ صبر، کوئی بھی نہیں۔ فلسطین پر بمباریاں، پیلسٹائن پر ہم، غازہ پر ہم بمباریاں کریں گے۔ جب اس کی گھر جل گیا اس کا گھر اس ایل اے فائر میں، تو وہ رو پڑا۔ ایک انٹرویو میں اس نے ایک انٹرویو دی جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے، وہ رو پڑا کہ میرا سب کچھ غرق ہو گیا، تباہ برباد ہو گیا۔ کہ اللہ کا عذاب تھا کیا، کوئی نہیں پتا۔ یہ آگ اتنی بڑی تھی کہ اب تک جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تب تک بھی یہ آگ نہیں بجھ گئی۔ شاید آنے والے دن میں آگ بجھ سکے، لیکن آگ بڑھتی جا رہی ہے۔ کتنا نقصان ہو گیا امریکہ کا، یہ بھی اب تک ڈسکلوز نہیں کیا۔ لاکھوں کروڑوں، لاکھوں ہزاروں فائر فائٹرز اپنی جان دے کر، اپنی جان پر پرواہ نہیں کر یہ لوگ آگ بجھا رہے، لیکن آگ نہیں بجھ رہا۔ یہ کس طرح آگ ہے؟ یہ آگ کس طرح آگ ہے کہ یہ پانی پر نہیں بجھ سکتا، کہ اس پر کلر ڈالتے اس پر نہیں بجھ سکتے؟ کس طرح آگ ہے؟ اور امریکہ کے پاس اتنے بڑے سمندر، کیوں وہ لوگ سمندر کا پانی استعمال نہیں کرتے؟ جب آگ لگی ایک ہفتے میں تو یہ رپورٹس، یہ ریومرز بھی آ رہے تھے کہ امریکہ میں پانی ختم ہو چکا ہے۔ دوست ممالک سے پانی لے کر آ رہے تھے وہ لوگ، کینیڈا سے وہ بربر پانی کے جہاز بھر کے لا رہے تھے اور اس آگ کو بجھا رہے، لیکن نہیں بجھ رہی تھی وہ آگ۔
وہ آگ کہہ رہی تھی کہ میں آپ لوگ میرے کو نہیں بجھا سکتے. ویڈیو کے شروعات میں میں نے کہا کہ امریکہ فیل ہو گیا. کس طرح امریکہ فیل ہو گیا؟ کیونکہ امریکہ تو ایک سپر پاور کنٹری ہے, پورے دنیا پر راج کرتی ہے, تو پھر کس طرح یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ فیل؟ تو میں نے اس لیے کہا کہ امریکہ کے پاس کتنے اکوپمنٹس ہیں وہ سارے ناکام ہو چکے. ہیلی کاپٹر سے وہ لوگ پانی نیچے پھینک رہے لیکن آگ نہیں بجھ رہی, کلرز پھینک رہے لیکن وہ نہیں بجھ رہے, سب کچھ کر رہے. قیدیوں کو رہا کر کے اس آگ میں انہوں نے شامل کیا کہ آپ لوگ اس آگ کو بجھاؤ, لیکن وہ بھی نہیں کر سکے. وہ بیچارے بھی تک گئے. 800 قیدی, ایک رپورٹ میں نے دیکھی, 800 قیدی اس میں حصہ لے رہے تھے لیکن وہ بھی ناکام ہو چکے. ہزاروں فائر فائٹرز اس میں شرکت اس نے کر لی ہے لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ کس طرح آگ ہے؟ یہ آگ اس طرح پھیل چکی ہے. مثال کے طور پر یہاں پر ایک آگ لگی, میں اب لوگ ایگزامپل دے رہا ہوں. یہاں پر ایک آگ لگ گئی, چھوٹی سی آگ تھی, اور ہوا آ گیا, ونڈ آ گیا, اور وہ ہوا اس آگ کے اوپر لگے اور وہ آگ پھیلتا جا رہا تھا. تو اس پر اللہ کا عذاب امریکہ کے اوپر, کیونکہ پیلسٹائن کے بہت سارے لوگ کہہ رہے کہ اللہ کا عذاب, ان میں بھی مانتا کہ اللہ کا عذاب. پیلسٹائن کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کی, یہ امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہی. تو جس جگہ پر پہلے سیب کے ماؤنٹین پر جب آگ لگی تو وہاں پر ہوا بھی شروع ہو گئی, اور اتنی تیز ہوا کہ ہوا نے اس آگ کو اور بھی پھیلایا, اور حتیٰ کہ پورے لاس اینجلس میں ہوا لگ گئی. میں نے آپ کو بتایا کہ 17,000 مکانات جل کر راکھ ہو چکی ہے. یہ امیج آپ لوگ دیکھیں لاس اینجلس کی, کس طرح لاس اینجلس بن چکا ہے within a week. اور about 28 people were killed in this fire. اب تک 28 لوگ اپنی جان گنوا چکے ہیں اس آگ میں, لاس اینجلس کے آگ میں. فرسٹ ایڈ لوگ بھی آ رہے, وہ لوگ کو ٹریٹ کرے, لیکن اس سے بھی کچھ نہیں ہوا. لوگ کے پاس آکسیجن نہیں ہے, ہر طرف دھواں ہی دھواں. کتنی یہ رپورٹ آپ لوگ دیکھیں کہ اس نے ماحول کو کتنا آلودہ کیا اس لاس اینجلس کے آگ نے ودن اے ویک اور 2 ویک. یہ آگ 7 جنوری سے شروع ہے, اور اب جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ 25 جنوری. اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں. اور ایک اور بات کہ یہ جو لاس اینجلس ہے, لاس اینجلس LA کیلیفورنیا, یہ امریکہ کا ہب ہے. لائک ادر اسٹیٹ جو امریکہ کو 500 ملین 100 ملین جو کہ GDP ریونیو ہے, لاس اینجلس کے اکیلے رپورٹ آپ دیکھ رہے 1 ٹریلین اور سم تھنگ ٹریلین ڈالرز GDP لاس اینجلس میں ہے, لاس اینجلس کا ہے. بڑے بڑے ہالی ووڈ سٹار یہاں پر ہیں, رچ پیپل. اس کو لاس اینجلس کو ملینئر بلینئر کا ہب مانا جاتا ہے. بہت سارے ہالی ووڈ اسٹوڈیوز, ملینز آف ڈالر کی اسٹوڈیوز ہے, وہ بھی لاس اینجلس میں. ایک ہالی ووڈ ایکٹریس ہے جس کا مجھے نام نہیں آ رہا, لیکن یہ رپورٹ آپ دیکھیں کہ اس کی 7 پوائنٹ سم تھنگ ملین ڈالرز کی مینشن جو وہ بھی جل چکی ہے. اب کیا ہوگا امریکہ کا, اور کتنا نقصان ہو چکا آپ لوگ کے ذہن میں یہ ہوگا. ایک رپورٹ ایسٹیمیٹ کر رہی ہے کہ 135 بلین ڈالر سے لے کر 150 بلین ڈالر تک نقصان ہو چکا ہے امریکہ کا. 135 ارب ڈالر سے لے کر 150 ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے امریکہ. اور دوسری رپورٹ ایسٹیمیٹ کری, تخمینہ لگا رہی ہے کہ 200 ارب ڈالر یعنی 200 بلینز آف ڈالرز امریکہ کو نقصان ہو چکا ہے. میں نے شروعات میں کہی تھی کہ یہ چائنا کا کوئی منصوبہ ہے, لیکن چائنا کا نہیں ہے, رشیا کا نہیں ہے, یہ خود بخود ہی آگ لگی ہے. اور کیلیفورنیا کا جو چیف منسٹر جو بھی کہتے ہیں, وہ گورنر ہے, اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ آگ کیوں لگی, تو ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ یہ آگ کیوں لگ چکی ہے کیلیفورنیا میں, کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن کچھ ریومرز ہے کہ یہاں پر شاید کوئی سگریٹ پی رہا ہوگا اور اس نے آگ لگائی, یا کچھ اس طرح ریومرز آ رہے, لیکن کچھ رپورٹ ڈسکلوز نہیں کی. ابھی تک کچھ سالڈ سلوشن نہیں ہے کہ یہ آگ کیوں لگی لاس اینجلس کیلیفورنیا میں.
امریکہ ایک بار پھر فیل ہو چکا ہے، اربوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے امریکہ کو اس ہفتے دو خیر یہ تو امریکہ لیے کچھ بھی نہیں، کیونکہ امریکہ ایک سپر پاور کنٹری پھر بھی ہے، وہ قابو پا لے گی. لیکن آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس میں؟ وی ہوپ فار دا بیسٹ دیٹ یہ آگ رک جائے اینڈ یو ون سی امریکہ. تو یہ تھی آج کی ویڈیو لاس اینجلس میں. یہ آگ ایک رپورٹ، یہ ویڈیو آپ ذریعے دیکھیں کہ امریکہ کے تاریخ میں سب سے جو بڑے بڑے ڈیزاسٹر آگ ہے، یہ آگ آپ دیکھیں اس میں یہ سائنٹسٹ یہ بتا رہے کہ یہ آگ لاس اینجلس کا جو وائلڈ فائر ہے یہ امریکہ کے ہسٹری میں سب سے بڑی کوسٹلیس وائلڈ فائر ہے. یہ آپ رپورٹ دیکھیں کہ امریکہ میں جتنی بھی آگ لگ چکی ہے، سب سے فرسٹ آگ جو تھی وہ 1880s میں تھی. اور یہ لاس اینجلس کا جو آگ ہے یہ امریکہ کو سب سے کوسٹلیس آگ ہے، سب سے تاوان والا ہے. لاس اینجلس LA یہ امریکہ کا ہب ہے، فائنینشل ہب ہے، اور اس کو امریکہ نے کتنے نقصان دے دیے لاس اینجلس نے امریکہ کو. بہت ساری تاوان امریکہ نے، بہت سارے نقصانات امریکہ نے کی، بہت سارے لاس، جانی مالی لاس امریکہ نے کی، بہت سارے ہالی ووڈ سٹارز کی. سو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ سو کہ آپ سبھی کو کچھ نالج حاصل کیا ہوگا. اگر کچھ نالج حاصل کیا ہے تو لائک کا بٹن دبائے اینڈ شیئر دس ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت چاہتا ہوں. بائے بائے.